السلام علیکم۔ ہم انشاءاللہ آج آیت نمبر 83 سے 86 تک کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے اسرائیل کی اولاد سے وعدہ لیا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور حسن سلوک کرنا والدین سے اور اپنے رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر تم میں سے چند ایک کے سوا سب پلٹ گئے اور تم ہو ہی رو گردانی کرنے والے۔ بہت اچھی آیت ہے اور ہمارے لیے بھی سارے یہی حکم ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اولاد اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ تم شرک نہیں کرنا، تم سب عبادت نہیں کرنا اللہ کے سوا۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے، اور والدین سے حسن سلوک کرنا، احسانہ مفعول مطلق ہے، اس کو ہم بعد میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک نہیں کرنا بلکہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور قولو، تم سب کہو، یہ اللہ تعالیٰ فعل امر ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے بعد میں، کہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بات کہو، صحیح اچھی بات، اور اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور تم سب قائم کرو، فعل امر نماز، اور تم سب ادا کرو، فعل امر حکم کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم سب پلٹ گئے۔ تولیتم، یہ باب 5 ہے، اس میں آپ کسی عمل سے گزر کے جو چینجز آتی ہیں اس کو کہتے ہیں، تو وہ سب پلٹ گئے سوائے چند ایک کے، اور وہ تو ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ موردون اسم فاعل ہے باب 4 کا، کہ وہ مطلب اپنا خود ان کا عمل ہے روگردانی کرنے کا۔ احسانہ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کا مصدر کے فعل کے ساتھ، اور بعض دفعہ فعل کے ریپریزنٹ کے طور پر تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ باب 4 کا مصدر ہے، اور اس میں کیونکہ آپ نے خود کا عمل کرنا ہے تو اس کا جو فعل ہے جو کہ اس میں حذف کیا گیا ہے وہ آسنو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قولو ہم نے کہا تھا ڈسکس کریں گے، یہ جو ہے ناقص ورب ہے، اس کو الاجوف کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلے جیسے ڈسکس کیا تھا، فعل مضارع میں 4 فعل ایسے ہیں جن کے اندر فاعل کی ضمیر مضمر ہوتی ہے، جیسے یقولو اس میں ہوا اس میں شامل ہے، تقولو جو کیا کہتے ہیں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں وہ ہیا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور اقولو اور نقولو، اقولو میں انا، اور نقولو نحنو جو ہے ہم سب اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی جو ہے اس میں جو فاعل ہیں ان کی ضمیریں جو ہیں یہ بلو میں دی ہوئی ہیں، اس میں الف شامل ہے، واو نون، الف نون، نا، الف نون، واو نون، یا نون، الف نون اور نون، یہ سب جو ہیں ضمیریں۔ اور فعل امر وہ فعل جس میں کہ حکم دیا جائے، قولو، یہ نارملی
جب آپ مخاطب ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے صرف 6 فعل دکھائیں، اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مجزوم ہوتا ہے، اس کے آخری اس پہ یا تو جزم ہوگا یا اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کہو اچھی بات۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم نہیں بھاؤ گے اپنے خون، اور تم اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم سب گواہ ہو۔ یہاں پر جو ہے آپ غور کریں، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ ہم نے وعدہ لیا تم سے، کم ساری جو ہیں وہ مخاطب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں یہاں پر، تصفیقونہ، قوم پھر یہاں پر ہے، تو یہ جو سب اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں بہاؤ گے، تم اپنوں کے خون تم نہیں نکالو گے اپنوں کو، یہ انسٹرکشنز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا واو الحال استعمال ہوا ہے کہ جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم سب گواہ ہو اس بات کے۔ آیت نمبر 85 تھوڑی بڑی ہے، اس کو اس لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ پھر تم وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک فریق کو وطن سے نکالتے ہو، تم ان کے خلاف گندہ اور جارجیت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام کیا گیا تھا۔ یہاں پر تقتلون، جب وہ اب وعدے کی خلافی کر رہے ہیں، وہ تم قتل کرتے ہیں اپنوں کو، اور تظاہرون باب 6 یہاں پر استعمال ہوا ہے، جو کہ باہمی عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ تفادوہم باب 3 ہے، باب 3 میں جو ہے وہ بدلہ دے کے، جیسے کوئی تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، تو یہ یہاں پر باب 3 میں جو ہے جو عمل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے باہمی ہوتا ہے۔ اور وہ ہوا محرمن، اور حرام، حالانکہ واو جو ہے یہ واو الحال ہے، حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا، تم سب پر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا۔ باب 4 کا یہ مصدر ہے، جو کہ خراج سے یخرجو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اخراجن، کیونکہ باب 4 ہے اس کا یہ مصدر ہے۔ آیت نمبر 85 کا دوسرا حصہ۔ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو تم کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار تم کرتے ہو؟ تو تم میں جو یہ کرتا ہے اس کا اجر نہیں ہے اس کے سوا کہ اسے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن رسوائی ہو، وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور نہیں اللہ بے خبر
اس سے جو تم کرتے ہو. یہاں پر باب 4 اور سوالیہ ہے، اس میں حرف استفہام استعمال ہوا ہے. تؤمنون باب 4 ہے کہ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کچھ حصے پہ اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو. اور یہاں پر جو ہے خاص طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو جو ہے شدید عذاب دیا جائے گا، اور میں تعملون، میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 86. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، تو ان کے لیے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو یہاں پر اشترو یہ باب 8 ہے. جو آپ اپنی محنت سے کوئی چیز کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی کوشش سے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ان کے لیے کسی صورت ہلکا نہیں کیا جائے گا. پھر باب 2 ہے جس میں شدت پائی جاتی ہے. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.